کہنے لگا میں وہ آدمی ہوں جس نے کہا تھا بچہ ضائع کرنا. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا میں ہی ہوں وہ. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا یہ ہے وہ بچہ جس بچے کو ہم مارنا چاہ رہے تھے. وہ بچہ ساتھ میں چھوٹا تھا. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے جناب اللہ نے ہم کو اولاد دی ہے, بچہ ملا ہے, اولاد ہے 3-4 مہینے کا, اور ادھر سے بیوی پھر پریگننٹ ہو گئی. تو میں نے کہا ٹھیک اب کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا آپ بتاؤ. میں نے کہا آپ پوچھو. وہ کہتے نہیں آپ ہی بتاؤ. میں نے کہا بھائی آپ پوچھیں گے تو میں جواب بتاؤں گا. وان سے کیا بوانے جواب مگر ایشور کافی. میں سمجھ گیا کہ یہ کہہ نہیں پا رہا ہے. اصل میں یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس صورتحال میں, اس کنڈیشن میں ابارشن کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں. یہ وہ پوچھنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں. کہنے لگا تی بوجھو یہی مان لیں آپ. میں نے کہا کتاب میں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے اس تمہاری اس کنڈیشن میں تم کو ابارشن کرنے کی اجازت ہے. جو تمہاری کنڈیشن ہے, 2 میاں بیوی ہیں, ایک بچہ پیدا ہوا ہے, وہ 3-4 مہینے کا ہے, ادھر سے بیوی پھر پریگننٹ ہو گئی ہے, ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں, ابھی وہ پانی ہے اندر, اب وہ بالکل پہلے سٹیج پر ہے. اس لیے اس کو ضائع کرنے کا وہ پانی کے قطرے جو ہیں, یا وہ بمسین جیسی بھری ہوگی, ابھی بچہ بنا ہوگا وہ بمسین کے برابر ہوگا, یا زومدون اتنا ہی ہوگا, اس کو ضائع کر سکتے ہیں آپ. یہ تو کتاب میں لکھا ہے. وہ تو ہے مسئلہ جو میں نے بتایا اور کتاب میں موجود ہے کہ ابارشن کرنے کی کون کون سی صورت میں اجازت ہے اور کون کون سی صورت میں بالکل حرام. تو جو جائز شکلیں جو ہیں جہاں جہاں ہیں ان میں تم آتے ہو وہ یہ ہے. لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ تم استخارہ کرو. کہتا ہے استخارہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم اللہ سے مشورہ کرو اور اس طرح سے نماز پڑھ کر کے پھر اللہ سے مانگو یا اللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بچہ ضائع کر دیں, اگر بہتر ہے تو وہی دکھا دیجئے, اور اگر دوسرے ہی تیسرے دن آ گیا یہ. کہہ لگا جناب ہم نے استخارہ کیا. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہہ لگا میں نے دیکھا ہمارے آنگن میں, ہمارے صحن میں گل آفتاب نکلا ہے, سن فلاور کا پودا, اس میں ایک پھول تو نکل چکا ہے اور وہ چمک رہا ہے, دوسرا پھول ہے وہ ابھی ٹور کی شکل میں ہے, وہ ابھی شگوفہ ہے, اور میں نے ہاتھ میں کینچی لی ہے اس کو کاٹنے کے لیے. تو میں نے کہا کیا سمجھے تم؟ کہنے لگا بالکل کلیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک بچہ دیا, دوسرا تیار ہو رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں اس کو کٹ کر دیں. میں نے کہا اب خود ہی فیصلہ کرو تمہیں کیا کرنا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے بکر زنان سے مشورہ. چلا گیا وہ. 2-4 دن بعد آیا, کہنے لگے میری بیوی نے کہا جب تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو کچھ بھی ہو جائے میں بچہ ضائع نہیں کروں گی, میں رکھوں گی چاہے مجھے کتنا ہی لوڈ پڑ جائے. اب ظاہر ہے لوڈ اسی پر ہے, ایک بچہ پیٹ میں, ٹھیک ہے, ایک بچہ باہر ہے, اور جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس وقت دودھ اس کا جو ہے وہ بچے کے لیے اچھا نہیں رہتا ہے, وہ کمزور ہو جاتا ہے دودھ, اور اس کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے جو دودھ پی رہا ہے, کیونکہ وہ جو کھا رہی ہے اس کا زیادہ تر فائدہ ہوتا ہے اندر والے بچے کو. اب ایٹ اے ٹائم اس کو 2 کو کیئر کرنا ہے, جو کھا رہی ہے وہ اس بچے کو لگ رہا ہے اور اپنی باڈی کو بھی لگنا چاہیے. ادھر سے اس بچے کو جو دودھ ملتا ہے اس دودھ میں جتنا کچھ ہونا چاہیے وہ اتنا سب نہیں ہوتا ہے بہرحال, لیکن لوڈ ہے عورت پر ہی ہے. ٹھیک 2-4 سال کے بعد یہ آیا اور آ کر کہتا ہے مجھے آپ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں تو آیا ہوں. میں نے کہا بھائی آتے رہتے ہیں یہاں, بہت لوگ آتے رہتے ہیں, کہاں سب کا یاد رکھے گا آدمی. کہنے لگا میں وہ آدمی ہوں جس نے کہا تھا بچہ ضائع کرنا. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا میں ہی ہوں وہ. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا یہ ہے وہ بچہ جس بچے کو ہم مارنا چاہ رہے تھے. وہ بچہ ساتھ میں چھوٹا تھا 3. تو استخارہ نے گائیڈ کیا. بہرحال میسیج ختم ہو گیا. اس میں ہمارے لیے کیا ہے اور زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک راہ ہدایت ہے, گائیڈنس. اللہ تعالیٰ شان اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ختم ہو گئی.